غالی رافضی اور خاص طور پہ اخباری شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت اپنی صحیح و سند روایات سے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم ائمہ اہل بیت کے نام جو ہے قرآن مجید سے دکھائیں؟ قرآن پاک حدیثوں کا محتاج ہی نہیں. ہمارا مقدمہ ہمارے اعتبار سے سمجھیں، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کو احادیث کی ضرورت ہے؟ قرآن تو تواتر، عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. کس حدیث کی کتاب میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے؟ چند ایک آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں بخاری میں بھی مسلم میں بھی. قرآن کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو ایک پیرلل سے اللہ تعالیٰ نے اجماع امت کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے، عملی تواتر کے ذریعے حفاظت کی ہے، وہ چل رہا ہے، اور قرآن پہ پوری امت کا اتفاق ہے. ہم دلیل اس وقت مانگتے ہیں جب دو رائے ہیں. اگر مسلمانوں میں قرآن کے حوالے سے کوئی دو رائے ہیں تو پھر آپ بات کریں. رہ گیا جو ائمہ کرام کا یہ موقف، انہوں نے جو عقیدہ ڈیوائز کیا ہے امامت کا، تو کیا یہ امت کی اکثریت اس عقیدے کو مانتی ہے؟ تو پھر اجماع تو ہے ہی نہیں اس عقیدے کے اوپر. تو جب اجماع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایگریڈ اپان ہے ہی نہیں ہے. ہم تو نہیں مانگتے کہ اپنی صحیح سند روایتوں سے پیش کریں. ہم کہتے ہیں قرآن میں جڑ دکھائیں عقیدہ امامت کی. قرآن ختم نبوت میں بالکل کلیئر ہے اور احادیث بالکل کلیئر ہیں، ان کی اپنی حدیثیں بھی کلیئر ہیں. ہم تو حدیثوں کی طرف آتے نہیں. عقیدہ امامت آلموسٹ نبوت کے بعد کا مرتبہ ہے، تو اس کے لیے حدیثیں صحیح الاسناد حدیث چھوڑ دیں، جو مرضی ہو جائے، جب تک قرآن میں اس کی جڑ نہیں موجود ہوگی ہم کسی روایت کو بھی نہیں مانیں گے اس کے حق میں. ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں عقیدہ امامت. اور یہ جو الزام عائد کرتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے پہ چڑھائی کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کی روایات ایسی صحیح سنت موجود ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس میں نقصان ہے، قرآن پاک کا نقصان ہوا ہے نعوذ باللہ جمع سے قبل. یہ جو غالی رافضی اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ اعتراض ہماری کتابوں سے کر رہے ہیں پھر روایت ہماری کتاب سے پوری پیش کریں. وہ منطقی انجام تک پہنچی ہوئی ہیں چیزیں. مثلاً یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے کہ جب حضرت ابوبکر کے دور میں زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی جنگ یمامہ کے بعد، تو قرآن کی ایک آیت ان کو نہیں مل رہی تھی، تو حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری کے پاس وہ ریٹن فارم میں ملی. اس ایک کی گواہی دو کے برابر لی گئی، کیونکہ نبی الاسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا تھا کہ اس اکیلے کی گواہی بھی دو کے برابر لینی ہے. یہ حضور کا معجزہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. وہ کہتے ہیں دیکھیں گمی ہوئی تھی. اللہ کے بندو، گمی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ گمی ہوئی ہے. اگر ایک چیز گم گئی تھی تو صحابہ اسے تلاش کیوں کر رہے تھے اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت موجود ہے؟ اپنی عقل نہیں. اگر میں کہوں کہ قرآن میں سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جو گم گئی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سی والی آیت؟ میں کہوں گا یہ آیت. تو اس کا مطلب ہے گمی تو نہیں، وہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، یہ والا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ والا ہے. نہیں یہ وہ والا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو منا بھائی نے کہا نہیں، وہ بیسیکلی رسول اللہ کے نوٹس تلاش کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو وحی میں لکھوائی تھی نا وہ آیات، حضور کی لکھوائی بھی کہیں سے مل جائیں. صحابہ کو تو زبانی یاد تھی اور وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ یہ آیت ہمیں حضور نے سکھائی ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، یا ایک روایت میں ہے سورہ التوبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم. صحابہ کہتے تھے حضور نے قرآن کے طور پہ ہمیں سکھائی ہے، ہم نے زبانی. صرف جنگ یمامہ والے حافظ تو نہیں تھے نا. حضرت علی حافظ قرآن نہیں تھے، حضرت ابوبکر حافظ قرآن تھے. انہوں نے قرآن، ابن مسعود موجود تھے، باقی تو جنہوں نے 70 صورتیں بخاری مسلم ہے حضور کے پیچھے نماز میں یاد کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ لوگ موجود تھے. انہیں یہ پتا تھا کہ حضور نے قرآن کے طور پہ ہمیں زبانی یاد کروائی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک وہ شخص جسے نہ پتا ہو کہ یہ آیت کہاں لکھی ہے، مجھے آ کے بتائے کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھی ہے. میں نے تو بہت ڈھونڈی، آیت نہیں ملی. تو میں اس سے پوچھوں گا کہ آیت کیوں ڈھونڈی؟ وہ کہے گا میرے علم میں ہے کہ یہ آیت، مجھے پتا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی ایسی. تو میں اسے بتا دوں گا کہ فلاں صورت میں فلاں جگہ. میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں گیا، دو علماء فجر سے لے کے زور تک ایک آیت تلاش کر رہے تھے علماء. میں انٹر ہوا تو مجھے کہنے لگے جی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، کتاب لکھ رہے ہیں، یہ آیت نہیں مل رہی. آیت انہوں نے پڑھی، میں نے کہا سورۃ المائدہ میں یہ آیت کھولیں. شکر ہے انجینئر صاحب. اب میری تو فیلڈ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے جتنی بھی آیات کریٹیکل ہیں حافظ قرآن نہیں وہ ڈھونڈ سکے گا. میں فوراً آپ کو بتا دوں گا، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن میں نے اس میں زندگی لگائی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ اس طرح کی جگہ ہے، یہ اس جگہ آیت موجود ہے. حافظ قرآن کو بھی نہیں ملتی. ڈاکٹر اسرار صاحب حافظ قرآن نہیں تھے
لیکن کس نہ کراس ریفرنسز وہ کوٹ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس فیلڈ میں مار کھائی ہوئی تھی. تو وہ اب یہ نہیں کہ ان کو صبح سے نہیں ملی تو گم گئی ہے، گمی نہیں، بیچ میں موجود تھی انہیں. تو وہ آیت ریٹن میں حضور کا ریکارڈ نہیں مل رہا تھا جو آپ نے لکھوایا تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر نے یہ پابندی لگائی تھی کہ صرف صحابہ کے یا میری کرائمنگ کے اوپر نہیں جانا، بلکہ حضور کے اپنے نوٹس جمع کروانے ہیں جو آپ نے اپنے سامنے لکھوائے تھے. یہ تھا. تو گما تو کچھ بھی نہیں ہے. کون کہتا ہے گم گیا؟ اسی روایت کو پورا پڑھیں نا.